عشق فانی کیا ہے اور یہ کتنی دیر تک چلتا ہے؟ جب اس کی حقیقت سامنے آتی ہے تو اس کا دوسرا رخ کس قدر حیرت انگیز ہوتا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کو عشق فانی کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ آخر عشق فانی ہے کیا۔ یہ قصہ ایک شہزادے کا ہے جس میں وہ ایک غریب لڑکی کے حسن و جمال پر ایسا فریفتہ ہوا کہ اس شہزادے نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یہ شہزادہ ہر وقت اس کے ہجر میں آہوزاری کرتا۔ بادشاہ کو پتہ لگا تو نہایت رنج ہوا۔ خیال کے عالم شہزادگی میں یہ کیفیت تو تخت نشین ہو کر بعالم خود مختاری اللہ جانے کیا کیا ظلم کرے گا۔ چنانچہ وزیر بتدبیر سے اس کی اصلاح کے لیے صلاح مشورہ کیا گیا کہ شاید پند و نصیحت سے شہزادہ راہ راست پر آ جائے۔ وزیر نے بادشاہ کو تسلی دی کہ بادشاہ سے چند روز کی مہلت طلب کی۔ 1-2 روز کے بعد تمام حالات متعلقہ سے واقفیت حاصل کر کے وزیر نے اپنی حکمت عملی اور زور و زر سے لڑکی کے تمام کنبے کو اپنی ملازمت محلات میں لے لیا اور لڑکی کو اپنی بیگم کی کنیز خاص مقرر کیا۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد وزیر نے ایک حکیم سے مشورہ کر کے کنیز لڑکی کے کھانے میں کوئی سخت اسہال آور دوا ملا دی اور اس اسہال آور دوا کے نتیجے میں اس لڑکی کا تمام اندرونی مادہ خارج ہو کر مشتے استخوان رہ گئی۔ حسب ہدایت وزیر اس کا تمام مادہ غلاظت ایک پوٹ میں جمع ہوتا رہا۔ وزیر نے شہزادے سے نہایت رازدارانہ طریقے سے بہت ہمدردی سے کہا، میرے ساتھ چل کر اپنی محبوبہ سے ملاقات کریں۔ شہزادہ تو پہلے ہی اس پر اس قدر فریفتہ تھا کہ غیر متوقع کامیابی سے خوش ہو کر وزیر کے محلات میں گیا۔ وزیر نے بیمار لڑکی کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادہ نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ آپ میرے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں، جو ایسی مکروہ، بد شکل، بیمار اور کمزور لڑکی کو میرے محبوبہ بتلا رہے ہیں۔ وزیر نے خلیفہ سے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ہجر میں آپ اس قدر لاغر ہو رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، وہ تو نہایت حسین و جمیل تھی، اس کا حسن و جمال کہاں گیا؟ وزیر نے غلاظت بھرے پوٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کا حسن و جمال اس پوٹ میں بند کر رکھا ہے۔ شہزادے کو بہت تعجب ہوا۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے اس متعجب کی حالت میں پاٹ کو جو کھولا تو اس کے تعفن سے غشی کسی حالت طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو۔ ہوش آنے پر وزیر نے کہا کہ اس حسن کی اصلیت یہی ہے جس پر آپ اس قدر فریفتہ تھے۔ چنانچہ شہزادہ اس تمام واقعے کی حقیقت سے باخبر ہو کر آئندہ اس قسم کی ناجائز حسن پرستی سے تائب ہو گیا۔ انسان کو چاہیے کہ ظاہر پر فریفتہ نہ ہو، کیونکہ اس کی اصلیت سراسر غلاظت کی پوٹ ہے۔ اسی طرح ایک شہزادہ اپنے محلات کی کنیز پر فریفتہ ہو گئے۔ شہزادہ کے زیادہ اصرار پر اس عصمت مجسم کنیز نے بظاہر رضامندی کے طور پر دریافت کیا کہ آپ کو میرے حسن میں سے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ شہزادے نے کہا، اگرچہ تم سرتا پاؤں تصویر حسن ہو، لیکن تمام اعضائے جسمانی میں سے مجھے تمہاری آنکھیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ یہ سنتے ہی لونڈی اندر گئی اور چھری سے دونوں آنکھیں نکال کر ایک تشت میں رکھ کر باادب کنیزانہ شہزادے کو پیش کر دی اور آنکھوں جیسی نعمت بیش بہا سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ لیکن اس کنیز نے اپنی آنکھوں کے بدلے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔ شہزادے پر اس غیر متوقع اور اس قدر جرأت مندانہ اقدام کا ایسا زبردست اثر ہوا کہ آئندہ کے لیے وہ ایسے گناہ عظیم سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس روز پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس واقعے سے ہمیں یہی نتیجہ خاص کرتے ہیں کہ جسم انسانی کے اجزائے ترکیبی یعنی چربی، فاسفورس، سوڈا، نشاستہ، شکر، پانی اور ہڈیوں وغیرہ کو فروخت کیا جائے تو ان کی مجموعی قیمت ₹100 سے زائد نہیں ہے۔ انہی اجزاء کا ظہور ترتیب زندگی اور انتشار موت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اللہ کے حکم سے ہر چیز ایک ترتیب سے ہے اور اس ترتیب میں ذرا سی بھی گڑبڑ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق فانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عصمت کو ہمیشہ بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو سکے. جزاک اللہ خیر.